السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. انشاءاللہ جی آج ہم سورہ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں. سورہ آل عمران اس میں 20 رکوع ہیں اور ترتیب اس کی سورت کے اعتبار سے 3 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر ہے 89. اس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام بھی آل عمران ہے. عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا, اسی سے آل عمران ہے اور پھر اسی سے یہ سلسلہ ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ تیسرے اور چوتھے سپارے میں ہے. زمانہ نزول جو ہے اس کا یہ ہے کہ مدنی صورت ہے اور اس میں 4 تقریر ہے. مدینہ میں نازل ہوئی 4 تقریر ہے اس میں. پہلی ایک تقریر ہے آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک, یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. دوسرا جو ہے جی اس میں تقریر وہ ہے آیت 33 سے لے کر 6 رکوع کے اختتام تک. یہ 9 ہجری میں وفد نجران جو یمن کا عیسائی قبیلہ تھا اس کی آمد پر نازل ہوئی. یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث المناظرہ کی غرض سے مدینہ آئی تھی. پہلے بدر یہ 2 ہجری کی بات ہے, پھر یہ 9 ہجری میں ہوئی ہے جو دوسری تقریر کی بات ہے. تیسرا 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع کے اختتام تک, یہ بھی جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی 2 ہجری میں. اور چوتھی تقریر ہے اس میں جی کہ 13ویں رکوع سے ختم سورت تک یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی. اس طرح سے 4 اس میں مین مباحث ہیں جن پہ بات کی گئی ہے. اچھا, ہم نے اپنے ساتھ مرجان میں اس کے جو مرکزی موضوعات بنائے ہیں وہ 16 مرکزی موضوعات ہیں, ان پہ ہم آگے بات کریں گے. اس میں جو مباحث آئے ہیں اس صورت کا خطاب 2 گروہوں سے ہے. پہلا ہے اہل کتاب. اہل کتاب کا ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی, وہ یہود و نصارہ ہے. یہود کو تورات دی اور نصارہ کو اللہ نے انجیل دی. دوسرا ہے مسلمان جن کو اللہ نے قرآن دیا, اور یہود و نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہی اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کی گئی ہے, اور قرآن کی دعوت جو دین حق کو قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ کر لو, چونکہ پچھلی شریعت کینسل ہو گئی ہے. پچھلی شریعت جب نیا نبی آیا پچھلی شریعت کینسل ہوگی. پچھلا سارا کچھ ایسے جیسے کرنسی نوٹ ہوتا ہے, تو جب نیا حکومت نوٹ جاری کرتی ہے اور اگر پچھلے کو کینسل کر دیتی ہے تو پچھلے کینسل. اب آپ ان میں پوری بات تو سکتے ہیں, پوری خرید نہیں سکتے. تو اللہ نے پچھلی شریعت کینسل کر دی, اس لیے اہل کتاب کو بار بار رسولت میں خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے. اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے رسول میں کہ کس طرح کام کرے, اہل کتاب اور منافق لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے. مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے, اور جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلہ میں ہوا تھا. آپ کافی کمزوریاں نظر آئیں, اللہ نے ان کا بتایا کہ کیا ہوا ہے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے اس کے لیے. فضائل جو ہیں جی اس صورت کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو 2 جگمگانے والی ظاہروائن صورتیں فرمایا ہے, اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دی ہے, اور فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو, قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 صاحبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوں, اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا جھگڑا کرے گی. اچھا جی, ہم نے اپنے جو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا مرجان القرآن کا, اس میں ہم نے اس کے 16 موضوعات بنائے ہیں. اس میں سے پہلا اللہ تعالیٰ ہے, دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیسرا قرآن مجید ہے, چوتھا اسلام ہے, 5واں انبیاء کرام ہے, چھٹا مریم علیہ السلام ہے جس سے یہ سورہ آل عمران ہے ان کے والد کے نام سے, اور پھر 7واں قیامت ہے, 8واں پھر انجام ہے, جنت ملنی ہے کہ دوزخ ملنی ہے, 9واں پھر جنتی لوگ کون ہوں گے, 10واں منافقین کی بڑا مسئلہ رہتا ہے, یہ ہر وقت یہ رپڑی ڈالتے ہیں, یہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. 11ویں میں ہم نے کیا ہے کفار مشرکین اور مرتدین کا ذکر آیا ہے. پھر اس کے بعد جی 12ویں کے اندر ہے ابدی حقائق کیا ہیں جو قیامت تک جاری رہنے ہیں, اور پھر 13واں ہے احکام ہمیں کیا دیے گی اللہ نے, اور پھر 14واں ہے بنی اسرائیل. یہ چونکہ اس مین ہے کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے, لہٰذا بنی اسرائیل کی یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے. اور پھر جیسے کہ نجران کے عیسائی آئے تھے تو ان سے بحث و مناظرہ سے اللہ نے اس موضوع پہ یہاں یہ آیات نازل کی. اچھا جی, اس کے بعد 15واں ہے جہاد فی سبیل اللہ, کیونکہ جہاد لازمی موضوع ہے, لازمی چیز ہے, جہاد میں اس کے بعد ہے ہی نہیں. قرآن کا 1/3 حصہ جہاد پر ہے, 1/3 حصہ جہاد پر ہے, چونکہ ہم نے جہاد کو عملاً یا قولاً یا کسی نہ کسی ساکت کیا ہوا ہے, اس لیے یہ ہم بھگت رہے ہیں. اور پھر 16واں غزوات کی بات آئی ہے اس میں, تو انشاءاللہ ہم ان کو ایک پڑھ کے دیکھیں گے. اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اصلاح فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.